عجیب شہر تھا وہ، جہاں سب سو رہے تھے۔ بادشاہ، ملکہ، رعایا، وزیر، کنیزیں، غلام، نوکر، فقیر، عورتیں، مرد، بوڑھے، جوان، الغرض سبھی گہری نیند میں تھے۔ نہیں نہیں، کسی شہزادی کا قصہ نہیں، کسی شہزادے کا بھی نہیں ہے جو آتا ہے اور سب کو جگاتا ہے۔ وہ تو عام سا شہر تھا، میرے تمہارے سب کا شہر۔ تو ہوا یوں کہ ایک دن گھومتے گھامتے ایک شخص ادھر آ نکلا۔ کوئی شہزادہ نہیں، عام سا شخص تھا، میرے تمہارے جیسا۔ مگر ٹھہرو، وہ بیچارہ ہم سے زیادہ بدحال تھا۔ پھٹا پرانا لباس، مسافتوں کا ہارا ہوا، راستوں کا مارا ہوا۔ اس شہر میں پہنچ کر کیا دیکھتا ہے کہ سب سو رہے ہیں۔ کس سے بات کرے، کہاں قیام کرے، کہاں بیٹھ سکے، کہاں طعام کرے۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اسے زمین ہلتی ہوئی محسوس ہوئی۔ آسمان کی طرف جو نگاہ کی تو وہ بھی جھومتا نظر آیا۔ خود سے زیادہ سوئے ہوئے لوگوں کی فکر اسے لاحق ہوئی۔ اٹھو اٹھو، دیکھو زمین کانپ رہی ہے، آسمان گر رہا ہے۔ مگر سوئے ہوئے لوگ ایسی نیند میں تھے کہ کچھ نے کروٹ بدلی اور کچھ صرف کسمسا کر رہ گئے۔ ایک دو نے جھلاہٹ میں اسے سوئے ہوئے ہی پرے دھکیلنے کی کوشش کی اور پھر سے گہری نیند میں ڈوب گئے۔ اب زلزلے کے جھٹکے تھم چکے تھے، مگر پہلے ہلکی گرج چمک اور پھر ٹپ ٹپ بوندیں گرنے لگیں۔ اس شخص کو جہاں بارش کی فکر لاحق ہوئی، وہاں یہ تسلی بھی ہوئی کہ اب کم از کم یہ سوئے ہوئے لوگ اٹھ جائیں گے، اور وہ نہ صرف کسی سے بات کر سکے گا بلکہ اسے رہنے کھانے کا ٹھکانہ بھی مل جائے گا۔ وہ ان لوگوں کے بیدار ہونے کا منتظر تھا، مگر اسے یہ دیکھ کر سخت مایوسی ہوئی کہ ان میں سے کچھ تو ان گرتی ہوئی بوندوں کے باوجود مزے سے سو رہے تھے۔ کچھ نے اپنی چادروں سے اپنے چہروں کو ڈھانپ لیا ہے، تو کچھ نے سروں کے نیچے سے تکیے نکال کر ہی چہروں پر رکھ لیے ہیں۔ وہ چلتا جا رہا تھا اور ان لوگوں کا جائزہ بھی لے رہا تھا۔ کئی لوگوں کے تو منہ بھی کھلے ہوئے تھے اور مکھیوں مچھروں کی آزادانہ آمد و رفت جاری تھی۔ جیسے جیسے تاریکی بڑھ رہی تھی، اس شخص کی گھبراہٹ بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر سے ڈھونڈ کر ایک شمع جلا لی اور ایک ایک کے پاس جا کر اسے جگانے کی کوشش کرنے لگا۔ وہاں کسی ہلچل کے نہ ہونے کی وجہ سے سانپ اور بچھو بھی چلتے پھرتے نظر آ رہے تھے۔ وہ جاگ رہے تھے۔ اسے لگا ان لوگوں کو بچانا اس کا فرض ہے۔ پہلے تو اس نے ان لوگوں کو آوازیں دیں، مگر کوئی بھی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ پھر اس نے وہاں موجود روشنیاں جلانی شروع کر دیں۔ اب وہ روشنی جلاتا جا رہا تھا اور ان کو جھنجھوڑ کر جگا بھی رہا تھا۔ سخت تاریکی سے جب روشنی میں آئے تو ان کی آنکھیں چندھیانے لگیں۔ انہوں نے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیے اور چلانا شروع کر دیا۔ وہ اسے برا بھلا کہہ رہے تھے، نہیں، صرف برا ہی برا کہہ رہے تھے۔ بند کرو اس کو، سونے دو ہمیں۔ وہ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر چلا رہے تھے، دیکھو ابھی تم لوگ اندھیرے سے روشنی میں آئے ہو، اس لیے ایسا محسوس کر رہے ہو۔ جب آنکھیں اس روشنی کی عادی ہو جائیں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ ایک ایک کو تسلی دے رہا تھا۔ لوگ اٹھنے لگے تھے۔ کون ہو تم اور ہمیں کیوں جگا رہے ہو؟ میرا نام شعور ہے۔ تم لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ لا علمی کے ناگ اور جہالت کے بچھو تم لوگوں کو ڈسنے والے تھے۔ تم لوگ موت کی تاریکیوں میں گم ہو جاؤ، اس سے پہلے ہی میں نے تمہیں جگا دیا ہے۔ وہ لوگ بپھرے ہوئے تھے، اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بادشاہ کچھ دیر اسے گھورتا رہا، پھر اس کی موت کا حکم صادر کر دیا۔ لوگ غیظ و غضب سے لبریز نعرے لگا رہے تھے، مار دو اسے، مار دو۔ مگر کیوں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ میں تو تمہیں بچا رہا تھا، تم لوگ مجھے ہی مارنے کے درپے ہو گئے ہو۔ میرا قصور تو بتاؤ، میں نے کیا کیا ہے؟ تم نے ہمیں سوتے سے جگایا ہے، ہماری نیند خراب کی ہے۔ موت کی سزا بھی تمہارے لیے کم